मुकाशवा की किताब 13वां बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत में यूं मरकूम है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, दुनिया के हालात इस कदर तेजी के साथ बदल रहे हैं कि अगर हम दुनिया के हालात पर नजर डालेंगे तो आपको यूं मालूम होगा कि हर रोज इंसानी जिंदगी में और खास तौर पर ईमानदारों की जिंदगी में, कलीसिया के लिए, जमायत के लिए हर रोज एक नया चैलेंज आता है। गुजरे साल में हमने एक बहुत बड़ी वबा से जंग करते हुए बनीनो इंसान को देखा, और उससे पहले जब दुनिया अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही थी तो ऐसा लगता था कि शायद पूरी दुनिया को बांधना, रोकना ये मुमकिन नहीं, लेकिन एक छोटे से वायरस ने ऐसा करके दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना भी मुमकिन है कि एक बीमारी की वजह से सारी दुनिया अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाए, पूरी दुनिया की आमदोरफ्त मुतासर हो जाए, जहाज बंद, सफर बंद, हर एक दफ्तर बंद, कानून की अदालतें बंद, हर एक काम बंद, और सभी अपने अपने घरों में कैद होकर, महसूर होकर रह गए। दुनिया के हालात इस कोरोना वायरस के बाद इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, कौमों की सोच, उन हुक्मरानों की सोच, उनके बनाए हुए मंसूबे, उनके बनाए जाने वाले प्लान्स जो आगे आकर आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीनों में या आगे आने वाले सालों में हम उनको देखेंगे। जिस तरह हमने कोरोना वायरस के लॉकडाउन को देखा, एक सख्त दौर में से कलीसिया और दुनिया गुजरी, लेकिन उससे पहले तो यह ख्याल किया जा रहा था कि शायद अभी बहुत दिन बाकी हैं, शायद अभी बहुत सारे साल बाकी हैं ऐसा होने में, ऐसा करने में कि जब मुखालफे मसीह की रूह जो दुनिया को एक नए रुख पर, एक नई डगर पर चलाने वाली है, दुनिया को एक नई राह देने वाली है, अभी उसमें बहुत देर है। मत्ती की इंजील में क्या लिखा है कि वो दिन जो खुदावंद का दिन है, जिसको हम आमदे सानी, जिसमें मसीह यस्सु हमारा, मेरा और आपका निजात दहिंदा बादलों पर आएगा, उसके बारे में क्या कहा है कि वो दिन चोर की तरह आता है। और लोग क्या करते होंगे? लोग ब्याह शादी करते होंगे, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे। जिस दिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उस दिन भी दुनिया ऐसे ही कर रही थी। हम सब अपने अपने काम कर रहे थे, अपनी अपनी जॉब्स कर रहे थे, मुलाजमत कर रहे थे, काम काज कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, सालगिरह मना रहे थे, मुख्तलिफ कामों में जो जो भी आपकी मसरूफियत हो सकती है, हम उन कामों को सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन अचानक ये ऐलान हो गया कि कल से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, और जो निकलेगा उसे क्या होगा? उसे कानून या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। और ऐसा हुआ भी, और ऐसा हमने देखा भी। जब भी कलामे खुदा में से जिन आयात को मैंने तलावत किया है, जब भी कोई ईमानदार, कोई भी शख्स कलामे खुदा में से मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को तलावत किया जाता है या पढ़ता है हदायत और रहनुमाई के लिए, तो उसका इस अदद के मुतल्लक जानने का जो तजस्सुस है, जो इस राज की गहराई को जानने का तजस्सुस है, वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या है ये अदद, क्यों है ये अदद, इसका मतलब क्या है, इसका मानी क्या है, इसका तरीकाकार क्या होगा, ये किस तरह से इंसानों को पकड़ेगा, या किस तरह से इनके हाथ पर या माथे पर मोहर की जाएगी, और ये अदद इंसान की जिंदगी पर क्या असर मुरत्तब करेगा, इसका फायदा क्या होगा,
اور اس کا نقصان کیا ہوگا۔ حقیقی معنوں میں تو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی میں نے مثال اسی لیے دی کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوگا، اور اس لیے بھی ہوگا کیونکہ یہ خدا کے زندہ اور پاک کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی ایماندار خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور کلام مقدس میں تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب غیر قوموں نے بھی خداوند کو پکارا تو خداوند اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اشدود کے لوگ جب عہد کا صندوق لے گئے تو وہ گلٹیاں اور بیماری سے مرنے لگے، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان کا رونا خدا کے کان تک پہنچا اور خداوند نے ان کو رہا کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ تو خداوند خدا جب غیر قوموں کی دعا، ان کی التجا سنتا ہے تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی دعا کیوں کرنا سنے گا؟ لیکن جو کچھ کلام خدا میں لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور پورا ہو کر رہتا ہے۔ عام ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم اس عدد کو پڑھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ 666 666 جب بھی اس عدد کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے تو ایک عجیب سی کشمکش انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ میں اس راز کو جان پاؤں، میں اسے پہچان پاؤں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کون کرے گا، یہ کس طرح سے کیا جائے گا اور یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اس سے پہلے 13ویں باب میں اگر ہم 13ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھیں اور اس کے پہلے 12واں چیپٹر ہے، اس میں لکھا ہے کہ آسمان پر ایک جنگ ہوئی۔ خدا کے فرشتے میکائیل، ابھی چند دن پہلے بشپ صاحب میکائیل فرشتے کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے سکھا رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ میکائیل فرشتہ، یہ پیغام جو آج میں آپ کو سکھانے کی یا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی اسی پیغام کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ میکائیل کے بارے میں بشپ صاحب نے آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا اور سمجھایا بھی تھا کہ میکائیل فرشتہ کون سا فرشتہ ہے؟ جنگجو فرشتہ ہے۔ وہ جنگجو فرشتہ ہے جو خدا کے لیے، خدا کی طرف سے وہ انسانوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے جنگ کرتا ہے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے وہ تعینات رہتا ہے۔ اور جب دانیل نبی کی دعا کا جواب فرشتہ لے کر آتا تھا تو جب اس کو روک دیا گیا تو میکائیل فرشتے نے آ کر اس دوسرے فرشتے کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، تب وہ فرشتہ دانیل نبی کے پاس پہنچا اور وہ مدد کرنے والا فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میکائیل فرشتہ تھا۔ دانیل نبی کے صحیفہ میں آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دانیل نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، پھر میکائیل فرشتہ جو مقرب فرشتوں میں سے ہے وہ میری مدد کے لیے پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ فارس کے موکل نے 21 دن تک اس کا مقابلہ کیا اور بالآخر میکائیل فرشتہ اس کو آزاد کرواتا ہے اور وہ اس کی دعا کا جواب لے کر آتا ہے۔ یہاں پر بھی مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ وہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ یہ تو ایک جنگ ہے اور یہ جنگ ہوگی اور لازمن ہوگی جیسا خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ جب یہ اژدہا، یاد رکھیے گا اس میں مختلف شخصیات آئیں گی، جب آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ان شخصیات کا کام وہ بھی اس کے بارے میں بھی علم ہوگا اور ان کا جو کردار ہے
جو کردار یا جو کام ان کے سپرد کیا جائے گا وہ بھی آپ اس کو بھی سیکھ پائیں گے، اس کو بھی سمجھ پائیں گے۔ یہاں پر ایک ذکر ہوا ہے اژدہا کا، اژدہا کو یاد رکھیے گا اور اس کے بعد آنے والی شخصیات جو ہیں ان کو بھی یاد رکھیے گا۔ یہاں پر اژدہا اور اس کے فرشتے اور میکائیل اور اس کے فرشتوں کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب وہ غالب نہیں آئے، وہ جنگ میں ہار کر ان کو نیچے گرا دیا گیا ہے، تو پھر آگے 13واں چیپٹر وہ شروع ہوتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھیے گا یہ حیوان ہے، یہ اژدہا نہیں ہے۔ اژدہا زمین پر گرا دیا گیا، یہ اس کے بعد کی بات ہے، اور اس کے بعد کی بات میں کیا لکھا ہے، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ حیوان کہاں سے نمودار ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ سمندر میں سے آ رہا ہے۔ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے۔ کتنے سینگ ہیں؟ 10 سینگ ہیں، لیکن سر کتنے ہیں؟ 7 ہیں، 3 سر کم ہیں سینگوں کے مقابلہ میں۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا۔ اور اس اژدہا نے، وہی اژدہا جس کا ذکر پہلے ہو چکا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ان آیات میں، اس پیسج میں جو ہم نے تلاوت سے سنی ہیں۔ یہاں پر ایک حیوان ہے جو سمندر سے نکل رہا ہے، اور اس کے 10 سینگ ہیں اور 7 سر ہیں، اور ان 10 سینگوں پر 10 تاج بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ایک منہ بھی دیا گیا ہے جو کفر بکنے کے لیے ہے۔ اور جیسا ہم نے کلام خدا میں سے پڑھا اور سنا ہے کہ وہ منہ بولتا ہے، اور وہ خدا کی نسبت اور آسمان پر رہنے والوں کی نسبت کیا کرتا ہے؟ وہ کفر بکتا ہے، اور اس کو جو اختیار دیا گیا ہے کام کرنے کا، یہ لائف ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ اس کو اختیار کتنی دیر کا دیا گیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ 42 مہینے تک اس کو کام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آگے چل کر جب ہم اس بات پر پہنچیں گے کہ 42 مہینے کیوں اسے اتنا اختیار دیا گیا، زیادہ یا کم کیوں نہیں دیا گیا، تو آپ 42 مہینوں کی تقسیم اور اس کی جمع سے اس کا جواب حاصل کر پائیں گے۔ یہاں پر صرف ہم اتنا دیکھ کر آگے بڑھیں گے کہ ایک اژدہا ہے جو میکائیل سے جس کی جنگ ہوئی ہے، اور جب وہ نیچے گرا دیا گیا ہے تو اس نے آ کر ایک حیوان جو سمندر میں سے نکلا ہے اس کو اپنا سارا اختیار دے دیا ہے۔
उस अजदहा ने अपना सारा इख्तियार, अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत और अपना तख्त किसको दे दिया है? उस हैवान को दे दिया है। और उसी हैवान के जिसके बारे में जिक्र जारी है, उसके 10 सींग और 7 सर हैं, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए हैं, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार भी दिया गया, और उसके सरों में से एक सर पर जख्म भी लगा था, और उसके जख्मकारी, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और दुनिया ताज्जुब और हैरानगी में और परेशानी में उसके पीछे पीछे हो ली, और उसने क्या किया कि उसने उन सब से उस हैवान की क्या की? उसकी प्रस्तश करवाई। अब जब हम प्रस्तश के मानों को देखते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि यह कोई मजहबी इंतजाम है, हुकूमती इंतजाम नहीं है, कोई बादशाहत का इंतजाम नहीं है। यह मजहब के अंदर है, यह कलीसिया के अंदर हो सकता है, या किसी भी दूसरे मजहब को इख्तियार किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है इस काम के लिए। जो बड़े बड़े मजहब, उनमें से किसी एक को चुन लिया जा सकता है, या कोई नया मजहब भी बनाया जा सकता है। यह मजहबी इंतजाम और निजाम है, क्योंकि मजहब, प्रस्तश, इबादत, ये इंसान को तसल्ली, तस्कीन और हकीकी इत्मीनान अता करती है। मजहब इंसान की जिंदगी में वो नरम पहलू होता है जिससे वो जल्दी ट्रैप हो सकता है, जिससे वो जल्दी घेरा जा सकता है, या जिससे वो जल्दी गुमराह किया जा सकता है। और गुमराह करने के लिए अजदहा ने क्या किया है? इस हैवान को अपना सारा इख्तियार दे दिया है। उन ताकतों को, उन कुव्वतों को जो इस हैवान को दी गई हैं, हम आगे चलकर भी देखेंगे कि कलाम खुदा में जो दर्ज और मरकूम किया गया है, वो ताकतें कौन कौन सी होंगी और कैसी ताकतें, अजीब कुव्वतें होंगी जो इस हैवान को दी जाएंगी, ताकि वो दुनिया पर रहने वाले ईमानदारों को, इंसानों को गुमराह कर दे। इस हैवान का काम क्या है कि ये 42 महीने तक क्या करेगा? उसे इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब भी आए। ये सब कुछ होने वाला है, और अगर हम जिंदा रहे तो जरूर ही इन सारी बातों को अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। इस हैवान ने, जिसको अजदहा की तरफ से ये इख्तियार मिला है, उसी ने उस इख्तियार को 42 महीने तक इस्तेमाल करना है। मैंने कहा था कि इसको इख्तियार दिया गया है सिर्फ 42 महीने तक। 42 महीने कितने साल तकरीबन बनेंगे? अगर कोई मेरी मदद करे, 3.5 साल, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 3 सालों में 36 माह बन जाएंगे, और उन 36 महीनों में 6 माह अगर और जमा करें तो वो 42 महीने बन जाएंगे। 42 महीने तक इसको काम करने का इख्तियार दिया गया है, यानी सिर्फ 3.5 साल तक इसको काम करने का इख्तियार दिया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और 11वीं आयत में, जिनके पास कलाम मुकद्दस मौजूद है, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और किरदार पर नजर डालेंगे। पहले हमने अजदहा को देखा, जिसकी मिकाइल और उसके फरिश्तों के साथ जंग हुई, और उस अजदहा ने अपना सारा इख्तियार उस हैवान को दे दिया जो कहां से निकला? जो समंदर में से निकल रहा है, और उसको 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया, जिसके 10 सींग और 7 सर हैं, और जिसके सींगों पर ताज भी रखे हुए हैं। कलाम खुदा में मुकाशवा की किताब, उसका 13वां बाब, उसकी 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। पहला हैवान कहां से निकला? कहां से निकला? समंदर में से निकला। अब ये दूसरा हैवान आ गया है, ये कहां से निकल रहा है? ये जमीन में से निकल रहा है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्राके से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। अब यह हैवान उस पहले हैवान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस हैवान के बारे में जो उसकी शक्लो शबाहत बताई गई है, ताज जो उसके सरों पर, उसके सरों पर रखे हैं सींगों के साथ, ताज हमेशा बादशाहत को जाहिर करता है, ताज हमेशा सल्तनत को जाहिर करता है, ताज हमेशा बादशाहत को जाहिर करता है। यह 13वें चैप्टर में जिस हैवान का जिक्र पाया गया है, जिसके 10 सींग हैं
7 सर हैं और सींगों के ऊपर 10 ताज हैं। यही बादशाहतें, यही बादशाह, यही सारे इख्तियार वाले बादशाह, ताकत कुदरत और कुव्वत वाले बादशाह, ये हमें दानियल नबी के सहीफा में आसानी के साथ मिल जाते हैं। दानियल नबी के सहीफा में जो बादशाहत का एक लंबी फहरिस्त है, उसमें आप इनकी शक्लों को भी देख सकते हैं। उसकी क्या लिखा है, और इस हैवान, और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत, अपना तख्त, अपना बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। ये जो बादशाह थे, ये बादशाह जो तेंदुए की शक्ल के साथ जिसको तशबीह दी गई है, शक्ल वैसी है नहीं है, ये तशबीहन या उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसके इख्तियार या उसके काम करने के तरीका को ये शक्ल ज़ाहिर करती है कि जो उसके काम करने का तरीकाकार है, जो तेजी के साथ काम करता है, वो तेंदुआ है, और उसकी शक्ल तेंदुए की सी, और उसके पांव रीछ के से, और उसका मुंह बब्बर की मानद। ये 3 बादशाह जो हैं, ये आपको दानियल नबी के सहीफा में आसानी के साथ मिल जाएंगे। बाद में इस पर हम बात करेंगे। अब जो दूसरा हैवान है, ये हैवान पहले हैवान से कदरे मुख्तलिफ है। उसके 10 सींग थे, लेकिन इसके कितने सींग हैं? इसके 2 सींग हैं। लेकिन ये सींग हैं कैसे? ये बर्रा की मानद सींग हैं। देखने में हो सकता है कि ये लगे कि ये दुनिया का मसीहा है। मसीहा से मतलब हरगिज भी मसीह नहीं है, मसीहा से मतलब बचाने वाला है, या शायद ये हमें इस आफत से, इस मुश्किल से, इस मुसीबत से बचा सकता है। देखने के लिए वो लगेगा कि ये कोई अच्छा इंसान हो सकता है, या ये हमें बचाने की ताकत, कुदरत और कुव्वत रखता है, इसलिए उसको तशबीहन ये क्या कहा गया है कि उसके बर्रा के से 2 सींग थे, लेकिन बोलता कैसे था? बोलता अजदहा की तरह है। हो सकता है आपकी शक्ल, आपकी शबाहत, आपकी शख्सियत बड़ी खूबसूरत हो, आपके नैन नक्श बड़े खूबसूरत हों, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर की तस्वीर, वो जिसके कानों पे आपकी आवाज जाती है, आपकी गुफ्तगू जाती है, आपका इखलाक जाता है, आपका किरदार जाता है, वो समझ जाता है कि इसकी जो शक्ल सूरत है ये तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसका काम या इसका किरदार कैसा है? तेंदुए की शक्ल जैसा हो सकता है, रीछ की मानद हो सकता है, या बब्बर की तरह धाड़ने वाला हो सकता है, फजूल बोलने वाले, जिस काम के साथ आपका कोई तल्लक भी नहीं, आपका कोई लिंक ही नहीं, उसके मतलब भी फजूल बोलना। ये हैवान, जो दूसरा हैवान है जो जमीन में से निकला है, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था। पहला हैवान जो समंदर में से निकला, ये दूसरा हैवान जो जमीन में से निकला, और जमीन में से निकलने वाले हैवान को इसका काम क्या है? पहले हैवान का काम करना, उसके काम को जो कुछ वो बताए, क्योंकि अजदहा ने तो अपना सारा इख्तियार उनको दे दिया जो जमीन पर बादशाहत करने वाले हैं, लेकिन उनका आगे काम करने वाला कौन है? वो ये हैवान है जिसको ज़ाहरी तौर पर जो लगता है कि इसके सींग जो हैं वो बर्रा की मानद हैं, लेकिन उसकी आवाज कैसी है, उसका काम कैसा है, उसका किरदार कैसा है कि वो बोलता अजदहा की तरह है। और काम क्या करता है? ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता है, और जमीन और उसके रहने वाले उस पहले हैवान की और जमीन के रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तश कराता था, जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। अब हम देखेंगे कि वो ताकतें, वो कुव्वतें जो इन हैवानों को दी गई हैं, जो अजदहा की तरफ से इन हैवानात को मिली हैं, वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन से अजीब निशान ये ज़ाहिर कर सकेंगे, ताकि जमीन पर रहने वाले बनीनो इंसान को गुमराह कर सकें। कलाम खुदा में लिखा है, मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब 13वीं आयत से, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजल कर देता था, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके
उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान को के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान के नाम का या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। ये जो दूसरा हैवान जमीन में से निकला है, ये है इसका काम, ये है इसके काम करने का तरीका, ये इख्तियारात या यूं कह ले टास्क इसको जो दिया गया है, इसको जो काम करने के लिए चीजें दी गई हैं, इसको जो ताकत, कुदरत और कुव्वत दी गई है, अजीब निशानात दिखाने की, अजीब ताकत, कुदरत और कुव्वत के साथ। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर कलाम खुदा में लफ्ज हैवान लिखा गया है, तो हैवान की शक्ल शबाहतें भी बयान की गई हैं। तेंदुए जैसी शक्ल वाला पहले जिसको हमने सुना, रीछ की मानद, बब्बर की तरह का मुंह, ये सारा शबाहत है, तशबीहन बयान किया गया है। ये हैवान भी आगे आकर जब हम कलाम खुदा में इस हिस्सा को पढ़ते हैं कि उसके अदद का नाम और उसके अदद का हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो गिन ले, क्योंकि वो किसका अदद है? किसका अदद है? आदमी का अदद है। कोई इंसान होगा, कोई इंसान की तरह का होगा, कोई हैवान की तरह आकर डराने या परेशान या तंग करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसके काम, उसका इख्तियार ऐसा होगा कि वो इख्तियार जो अजदहा की तरफ से या उस हैवान की तरफ से जो समंदर में से निकला, और वो अब इस हैवान को दे दिया गया है कि जमीन पर रहने वालों को क्या करे? परेशान करेगा, जमीन पर रहने वालों को गुमराह करेगा, आसमान पर से आग नाजल करवाएगा, आसमान पर से आग नाजल कर देगा, बुत बनाएगा, बुत में रूह फूंकेगा, वो बुत बोलेगा, ताकि जमीन के लोग हैरान हों, परेशान हों कि ये कैसी शख्सियत है। इस शख्सियत को याद रखिएगा, क्योंकि इसके सींग कैसे हैं? बर्रा की मानद हैं। देखने के लिए यह लगेगा कि शायद यही वो शख्स है, यही वो शख्सियत है, यही वो बादशाह है, या यही वो मजहबी रहनुमा है जो जमीन को, जो जमीन के रहने वालों को आराम दे सकता है, सुकून दे सकता है, सलामती दे सकता है, जो बचा सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसके काम करने का जो तरीकाकार है और उसके काम का जो क्लाइमेक्स है, जब वो उन सारे कामों को सर अंजाम दे चुकेगा, तो क्या होगा कि वो हर एक, क्या लिखा है? हर एक। अब जब कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन होती है ना, तो उससे कोई भी नहीं बचता। अमीर गाड़ी पर जाता है तो गरीब साइकिल पर जाता है, लेकिन लगता क्या है? वही इंजेक्शन लगता है, एक ही लगता है सबको, सब बराबर कर दिए हैं। और यहां पर भी सब बराबर कर दिए हैं। क्या लिखा है? और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों, वो जो जेल में पड़े हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो गई, जो घरों में बैठे हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो गई, जो चर्च में रहते हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो गई। लेकिन याद रखिए, अब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है सबको, और दुकानों के बाहर क्या लिखा हुआ है कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं या जिसके पास मास्क नहीं, वो अंदर नहीं आ सकता। जो लोग जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, उनका अकाउंट बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, कोई नहीं अंदर आ सकता। इवन चर्चिस के बाहर भी लिख दिया गया बगैर मास्क के कोई अंदर ना आए, कोई नहीं जा सकता, आप कहीं नहीं जा सकेंगे। अगर इंजेक्शन नहीं लगा होगा, वैक्सीनेशन नहीं होगी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, या मोबाइल के अंदर मैसेज नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा सकेंगे। अब बात यहां तक पहुंच गई है। लगता तो ये था ब्याह शादी करें, मौज मेला करें, अभी बहुत दिन बाकी हैं, अभी पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्यों कर होगा। एक कोरोना वायरस ने यह साबित कर दिया
کہ یہ ایک پل میں ایک دم میں بھی ہو سکتا ہے. ایک اعلان ہوتا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن بند ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا یہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 666 کی مہر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں کہ پرسب جی ہم انجیکشن لگوائیں کہ نہ لگوائیں، یہ تو مارک آف دا بیسٹ ہو سکتا ہے، یہ تو 666 کی مہر ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ویکسینیشن، یہ کرونا وائرس کا سرٹیفکیٹ جو ہے، جس کی وجہ جو دکھا کر آپ تنخواہ لیتے ہیں یا جو دکھا کر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ 666 کی مہر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ ہو سکتی ہے. یہ ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے. ابھی تو یہ سرٹیفکیٹ کی بات ہے، ابھی تو یہ کوڈ کی بات ہے، لیکن ابھی یہ مہر، کیونکہ ابھی یہ حیوان ظاہر نہیں ہوا. جب یہ حیوان ظاہر ہوگا، ابھی تو صرف سرٹیفکیٹ ہے، ابھی تو کرنسی ہے، نوٹ ہیں، روپیہ پیسہ ہے، جیب میں ہے. اچھا اب ہم ایک لمحہ کے لیے پہلے اس بات کو دیکھ لیں جو پریشانی ہے کہ یہ 666 کا عدد کام کیا کرے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. صاف بات لکھی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ پر، داہنے ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ پر، یہ مہر کہاں لگے گی؟ داہنے ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ پر یا ماتھے پر. تو جب یہ مہر لگے گی، جس کو بھی لگے، جو بھی لگوا لے، اپنی خوشی سے لگوا لے یا حیوان کی طرف سے زبردستی لگا دی جائے، آپ انسان ہی رہیں گے. کوئی آپ کی شخصیت تبدیل نہیں ہوگی، آپ انسان ہی رہیں گے. سوچیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا کوئی یہ دیکھے گا کہ یہ تو میں نے اچھا کر لیا، اب تو فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کا جو کام ہے، 666 کا جو کام ہے، وہ کیا ہوگا جو کلام خدا میں درج کر دیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے جو 17ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ ہے، سب پر ایک ایک مہر کروا دی، نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. صرف سیل اینڈ پرچیز کا کام ہوگا، اور کوئی کام نہیں ہے اس عدد کا. اور کوئی آپ کی شخصیت میں مذہبی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. یہ عدد صرف اس لیے دیا جائے گا یا تو آپ کوئی چیز بیچ سکیں یا کوئی چیز خرید سکیں. اور خریدنے میں تو اگر خریدیں گے نہیں تو روٹی کیسے کھائیں گے؟ خریدنے میں تو آٹا بھی آ جاتا ہے، خریدنے میں تو بہت ساری چیزیں اگر ہم نہ بھی خریدیں. لاک ڈاؤن میں میرا نہیں خیال کسی نے شاپنگ کی ہے ماں سوائے کچن کی چیزوں کے علاوہ. صرف آٹا دالیں یہ چیزیں خریدی گئی ہیں اور کچھ نہیں خریدا گیا. اور اگر اس سے بھی روک دیا جائے تو مشکل سے مشکل ترین حالات تب پیدا ہوں گے. لاک ڈاؤن تو ایک ٹریلر تھا، ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے دنیا کو لگا کر کہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہم اس چیز کو لانچ کریں گے، کیسے ہم دنیا کو کنٹرول کر سکتے بھی ہیں یا نہیں. اور اگر آپ نے دنیا کے حالات کو دیکھا ہوگا تو کافی حد تک وہ طاقتیں، وہ قوتیں جنہوں نے کرونا وائرس کو پھیلایا، بنایا، چلایا، لاک ڈاؤن کر کے دیکھا، ویکسینیشن بنا کے دیکھی، ویکسینیشن لگا کر دیکھی، سرٹیفکیٹ کے لیے لوگوں کا ہجوم دیکھا، ان کو رجسٹرڈ کیا، ان کو انجیکشن لگائے. اب ان کا کام آسان ہو گیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اتنا مشکل کام نہیں ہے دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنا. گمراہ کرنے سے مراد بیوقوف بنا لینا. لیکن جو کلیسیا ہے، جو جماعت ہے، جو خدا کے ایماندار بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیا لکھا ہے؟ حکمت کا یہ موقع ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کس طرف کو جا رہی ہے، اب دنیا کی انتہا کہاں پر جانے والی ہے، اب کیا ہونے والا ہے. اب تو صرف یہی کام رہ گیا ہے جو یہاں پر آج ہم کلام خدا میں سے سیکھ رہے ہیں. جب یہ نشان کا عدد دیا جائے گا، ابھی تو صرف سرٹیفکیٹ کی بات ہے، دکھائیں، اندر جائیں، پیسے دیں، لیں. اور جب یہ پیسے بھی روک دیے جائیں، جو سرکاری ملازمین ہیں یا پرائیویٹ ملازمین ہیں کہیں جی آج سے سب نوٹ بند ہیں، کچھ نہیں ملے گا. یہ ایک عدد لے لیں، یہ ایک سٹیمپ لے لیں، ہاتھ پہ لگوا لیں یا ماتھے پر لگوا لیں، جائیں اور خرید و فروخت کریں. اور اگر میں اب کس کا نام لوں جماعت میں سے،
اگر کسی کے ہاتھ پر یا ماتھے پر مہر نہ ہوگی تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا خرید پائے گا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ اب جب ہم سٹور پر جاتے ہیں، ابھی تو اتنی سختی نہیں ہے، لیکن جو ہی چوتھی لہر آتی ہے یا پانچویں لہر آئے گی پھر دوبارہ سختی ہو جائے گی۔ سب کو اعلان کیا جائے گا پوری دنیا میں، ماسک پہنیں، یہ کریں وہ کریں، سرٹیفکیٹ دکھائیں تب اندر آئیں۔ اور جب یہ سرٹیفکیٹ بھی لے لیا جائے گا، جب پیسے بھی لے لیے جائیں گے، آپ کی جیبیں خالی کر دی جائیں گی، سونا کسی کام نہیں آئے گا، چاندی کسی کام نہیں آئے گی، صرف وہ 666 جو عدد ہے اس کی مہر کام آئے گی۔ جس طرح سے آج ہمارا جو کرونا کا کوڈ ہے وہ کام آتا ہے صرف، اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ آپ ان کو آئی ڈی کارڈ دکھا دیں، آپ ان کو رشوت دے دیں، روپے پیسے دے دیں، جو مرضی کر لیں، آپ کو کسی بھی سٹور میں یا بینک میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی سم موبائل فونز بند کر دیے جائیں۔ آپ ویکسینیٹڈ ہیں، آپ موبائل رکھ سکتے ہیں، آپ ویکسینیٹڈ ہیں، آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ عدد صرف اور صرف خرید و فروخت کے لیے ہے۔ یا تو انسان کوئی چیز بیچ سکے گا یا کوئی چیز خرید سکے گا، اور روٹی ہی انسان کی وہ سب سے بڑی مجبوری ہے جو اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز انسان شدید موسم کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، ٹوٹے گھر میں گزارا کر سکتا ہے، باہر درخت میں بیٹھ کر غاروں میں رہ کر گزارا کر سکتا ہے، لیکن روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ خرید و فروخت صرف خوراک کے لیے انسان کو اس قدر مجبور کر دینا کہ وہ اس حیوان کے نام یا اس کے نام کے عدد کی یا تو وہ مہر اپنے ہاتھ پر لے گا یا اپنے ماتھے پر لے گا، تب جا کر یہ کام بنے گا، تب جا کر آپ خرید و فروخت کر سکیں گے، تب جا کر آپ کھا پی سکیں گے، تب جا کر آپ زندہ رہ سکیں گے۔ اب زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس حیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا تھا اس کو کتنا اختیار دیا گیا تھا؟ 42 مہینے کا۔ 42 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 3.5 سال۔ مخالف مسیح کا جو وقت ہے ان دونوں حیوانات کا، جن حیوانات کو طاقت، قدرت اور قوت کہاں سے ملی ہے؟ اژدہا سے ملی ہے۔ جو مخالف مسیح کا جو وقت کلام خدا میں دیا گیا ہے وہ 7 سال کا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں، ساری بلائیں، جو ساری پریشانیاں ہیں، یہ اس دنیا پر رہنے والوں کے لیے کتنے عرصہ تک ہوں گی؟ 7 سال کے لیے ہوں گی۔ 3.5 سال تک امن کا دور ہوگا، جس کو پہلے بھی بہت دفعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ 3.5 سال تک مخالف مسیح کا جو وقت ہے 7 سال کا ہے۔ 3.5 سال تک وہ دنیا میں امن پیدا کرے گا، امن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بتائے گا کہ میں ہی بچانے والا ہوں، میرے ہی پاس روپیہ پیسہ ہے، میرے ہی پاس طاقت ہے، میرے ہی پاس قوت ہے، میرے ہی پاس اختیار ہے۔ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ادویات ختم ہو جائیں گی، کھانے پینے کی قلت نہیں ہوگی۔ جو باہر کے ملک میں جانا چاہتا ہے بارڈرز ختم کر دیے جائیں گے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر رہ سکتے ہیں۔ ہر طرف امن ہی امن ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی کسی سے کوئی چیز چھین نہیں سکے گا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکے گا، کیونکہ زمین پر کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا۔ لیکن وہ امن کتنی دیر تک ہوگا؟ 42 مہینے تک، 3.5 سال تک وہ امن ہوگا۔ اور جب دنیا اس حیوان کے پیچھے پیچھے چلے گی، جب اس کی پرستش کرے گی اور دیکھے گی، جیسا 13ویں باب میں لکھا ہے کہ دنیا کے رہنے والوں نے کیا سوچ لیا کہ کون ہے جو اس حیوان سے لڑ سکتا ہے؟ یہی تو طاقت والا ہے، یہی تو قوت والا ہے، یہی تو قدرت والا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مخالف مسیح ہے۔ جب وہ کفر بکنے کے لیے اپنا منہ کھولے گا تب دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ حیوان جو بڑی طاقت والا، جو بڑی قدرت والا اور قوت والا نظر آتا تھا، در حقیقت اس کے پاس طاقت، قدرت، قوت تو ہے لیکن یہ مسیح نہیں ہے، یہ بچا نہیں سکتا، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ پرستش کے لائق ہی نہیں ہے اور یہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب جب دنیا اس سے گمراہ ہونا شروع ہوگی، جب دنیا اس سے متنفر ہونا شروع ہوگی،
جب دنیا میں ابتری پھیلنا شروع ہوگی تب یہ دوسرا حیوان زمین سے نکلے گا، تب پھر اور طاقتیں، قوتیں، قدرتیں دکھائے گا کہ نہیں یہی کرنا ہے، اور جب انسان اس کی بات نہیں مانے گی پھر کھانے پینے کے لیے مجبور کیا جائے گا، پھر خرید و فروخت کے لیے مجبور کیا جائے گا، جس طرح کرونا وائرس کے سرٹیفکیٹ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، پھر اس چھاپ کے لیے 666 کے عدد کے لیے انسانوں کو، بنی نوع انسان کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ مور لو تو کھاؤ گے، یہ 666 کا عدد لو گے تو کھاؤ گے۔ لیکن پہلے کے پاس کتنا اختیار ہے؟ امن کا دور 3.5 سال کا، اور اس کے بعد یہ مصیبت کا دور یہ بھی 3.5 سال کا ہے، تب جا کر اس کے 7 سال پورے ہوتے ہیں۔ لیکن کلیسیا کے لیے، جماعت کے لیے خدا کے کلام میں سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرے اور آپ کے مسیحا نے صلیب پر اپنا پاک اور بے عیب لہو بہایا ہے، کیا اس لیے کہ ہم مخالف مسیح کی مصیبتوں میں شریک ہوں؟ کیا اس لیے کہ مخالف مسیح ہمیں مجبور کرے کہ ہم سرٹیفکیٹ لیں یا اپنے ہاتھ پر یا ماتھے پر مہر لیں؟ کلیسیا اس سے پہلے ہی آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی، پیشتر اس سے کہ یہ حیوان سمندر سے نکلے یا یہ حیوان زمین سے نکلے۔ ایماندار ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، مسیح کے شاگرد ہیں، اور شاگرد ہونے کی حیثیت سے اگر آپ مسیح کی میز پر شریک ہوتے ہیں، اس کے خون میں اور اس کے شیرے میں، اس شیرے میں اور روٹی میں جو یسوع مسیح کا بدن اور خون اس کی شباہت ہے، اس کی شبیہ ہے، اگر ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو میرے عزیزو، یہ تیندوے جیسی شکل والا، یہ ریچھ کے پاؤں والا، یہ شیر کے بھبر والا، ہم تو اس سے پہلے آسمان پر ہوں گے، آسمان کی بادشاہت میں ہوں گے۔ یہ سب کچھ زمین پر رہنے والوں کے لیے ہوگا۔ کلام خدا جن کے پاس کھلا ہے وہ دیکھ لیں، اس بات کی گواہی بھی خدا کا کلام دیتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ جو 13ویں چیپٹر میں ہم نے پہلے حیوان کا اختیار پڑھا کہ وہ کیا کرے، مقدسوں سے 7ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ کن چیزوں پر اختیار دیا گیا؟ کن پر؟ ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر۔ کلیسیا پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، یہ ان لوگوں کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں ہوں گی، لیکن کیا میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں ہیں۔ چھاپ 666 کی خرید و فروخت نہ کر سکنا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہی نہیں گئے۔ یہ پریشانی، یہ مصیبت ان لوگوں کے لیے آئے گی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہ اس حیوان کی پرستش کریں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ جانیے اس وقت کو جو خداوند خدا نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، شاید چند ماہ ہو سکتے ہیں، چند سال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات چرچ آتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، مسیح میں ہم ہوتے ہیں، ہم مسیح میں ہوتے ہیں، لیکن مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ ہم تو مسیح میں ہیں، ہم تو کلام بھی پڑھتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، لیکن فائدہ تب ہوگا ہمیشہ کی زندگی اڑ کر ہوا میں استقبال کرنے والی وہ جماعت جن کے بارے میں تسلنیکیوں کے خط میں یہ لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، اور جو مسیح میں موا ہی نہیں، جو اپنی زندگی اپنی عیش و عشرت میں موا وہ، اور اسی طرح سے جو زندہ ہیں وہ، جو مسیح میں زندہ ہیں وہ، اور جو زندہ ہو کر بھی مسیح میں نہیں ہے وہ ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال نہیں کر سکتے۔ مسیح کا استقبال کرنے والوں کے لیے شرط یہ ہے، یا نشانی یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، پھر اس کے بعد ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے، اور اسی طرح سے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ فیصلہ اس زندگی میں کرنا ہے مسیح کے ساتھ چلنے کا، مسیح کے ساتھ بڑھنے کا، خدا کے کلام کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ ہر ایک وہ چیز جس کو آپ جانتے ہیں،
جس کو آپ پہچانتے ہیں کہ یہ خدا اور اس کے کلام کے مخالف ہے. کوئی عادت ہو سکتی ہے، کوئی بری عادت ہو سکتی ہے، کوئی خوفناک عادت ہو سکتی ہے، کوئی وہ چھپا گناہ ہو سکتا ہے جس کو سوائے آپ کے اور کوئی نہیں جانتا. وہ گناہ آپ والدین سے چھپا سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے چھپا سکتے ہیں، محلے داروں سے چھپا سکتے ہیں، سب سے چھپا سکتے ہیں، دنیا سے چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا سے چھپا نہیں سکتے. وہ چھپا گناہ وہ آپ کا نقصان کر دے گا، وہ آپ کا نقصان کر دے گا. باقی سارے ہوا میں اڑ جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے اس ایک گناہ کی وجہ سے. اس گندگی کو، اس غلاظت کو پاکیزگی میں بدلنے کی طاقت، قدرت اور قوت صرف مسیح یسوع کے پاک اور بے اب لہو میں ہے، جس کو حاصل کرنے کا آج وقت ہے. اب وقت نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے یہ 666 ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتی ہے آگے چل کر. یہ ویسی بنائی بھی جا سکتی ہے، یہی وہ بن بھی سکتی ہے. ہوش آپ کو کرنا ہے، سوچنا آپ کو ہے. اپنی زندگی کے لیے آپ سوچ لیں گے آپ بچ سکتے ہیں، آپ نہیں سوچیں گے آپ نہیں بچیں گے. آپ باز آ جائیں گے آپ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے، آپ باز نہیں آئیں گے آپ زمین پر رہ جائیں گے. پھر آپ ان حیوانات کو دیکھیں گے، سمندر میں سے نکلتا ہوا، زمین میں سے نکلتا ہوا، آسمان پر سے آگ نازل ہوتی ہوئی. چھاپ لینی ہے کہ نہیں لینی، یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام کتاب حیات میں، جو برہ کی کتاب ہے، اس میں لکھے نہیں گئے. یاد رکھیے گا ایک بات جو اہم اور ضروری ہے، وہ یہ کہ کتاب حیات میں نام لکھا نہیں جا سکتا، لکھوایا نہیں جا سکتا. کتاب حیات میں سے نام مٹایا نہیں جا سکتا، مٹوایا نہیں جا سکتا. بنائے عالم سے پیشتر آپ جو ایماندار ہیں، ہم نے اپنے کردار سے، ہم نے مسیح کے ساتھ محبت کرنے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند خدا سے اس حکمت، طاقت، قدرت اور قوت کو مانگیں کہ ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کر سکیں.